بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. حاضرین, آج بہت دنوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میری فیملی کے اندر ایک مس ہیپ ہو گیا, ایک حادثہ ہماری فیملی کے ساتھ ہوا. میرے بہت پیارے ماموں جان جو کافی عرصہ سے بیمار تھے, ایک طویل علالت کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ ٹائم جو تھا پچھلے 10-12 دن ان کی لائف کے جو آخری ٹائم تھے وہ ہاسپٹل میں انہوں نے گزارا, اور مجھے اور میرے باقی جو فیملی ممبر تھے ہمیں ان کے ساتھ ان کی عادت کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ رکنا پڑا. تو یہی وجہ تھی کہ میں بہت زیادہ ٹائم سوشل میڈیا کو تو نہیں دے سکا, اور میں کوئی زیادہ ایکٹیویٹیز بھی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھ بھی نہیں سکا, اور میں اپنی طرف سے بھی کوئی انپٹ نہیں دے سکا. تو اب چونکہ میں تھوڑا سا فری ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جو موجودہ سیاسی حالات چل رہے ہیں آج کل, جو صورتحال چل رہی ہے, اس پہ میں اپنا ایک چھوٹا سا معمولی سا یا اپنا حصہ ڈال دوں یا اپنا تجزیہ پیش کروں آپ کے سامنے. حاضرین, آج کل جو سب سے ہاٹ لائن جو خبر ہے, ہاٹ نیوز بنی ہوئی ہے, وہ ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پر. حالات میں ایک نئی ابھرتی ہوئی سیاسی پارٹی, یعنی ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو اس کا جنم ہوا ہے, ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس پاکستان کی سیاست میں اب اس کا سمجھے کہ شمولیت اس نے اختیار کی ہے. تو یہ جو سیاسی پارٹی ہے اس کے سربراہ جہانگیر ترین صاحب ہیں. جہانگیر ترین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے معروف تاجر ہیں, بزنس مین یعنی, اور اس کے علاوہ وہ زمیندار خاندان اور گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ مختلف سیاسی پارٹیوں سے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سے ہوتے ہوئے پھر وہ سیاست سے دور ہوئے, پھر ان پر پابندیاں لگیں, پھر وہ فارغ ہو گئے سیاست سے, اور اب انہوں نے اپنی نئی سیاسی جماعت بنا لی ہے. ان کی کریڈیبلٹی پہ میں کوئی بات نہیں کرتا, وہ شخصیت جس طرح کی بھی ہیں وہ پوری قوم بھی جانتی ہے, لوگ بھی جانتے ہیں, اور انہیں پاکستان تحریک انصاف سے کس لیے نکالا گیا, ان کا مسئلہ کیا تھا, وہ ساری دنیا جانتی ہے, اور انہیں پوری زندگی کے لیے نائل کیا گیا. اور جب پھر وقت آیا, ان کی جب ضرورت پڑی, تو وہ ساری نائلیاں بھی ان کی ختم ہو رہی ہیں اب, اور ان کی جماعت بھی بن گئی, اور وہ سیاسی لیڈر بھی بن گئے, اور پاکستان کی اس ابھرتی ہوئی نئی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ بھی ہیں. ابھرتی ہوئی میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ابھی یہ ابھر رہی ہے, پوری طرح ابھری نہیں ہے. جب یہ ابھرے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس سیاسی جماعت کا آگے انجام کیا ہونے جا رہا ہے. اس سیاسی جماعت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہیں, وہ کسی نہ کسی پارٹی سے ادھر ادھر سے, کوئی ادھر سے دیوار پھلانگ کے آیا, کوئی ادھر سے بھاگتا ہوا آیا, کوئی ادھر سے اچانک نکل کے آ گیا, اور کسی کو ادھر سے مطلب رکھ کے بھیجا گیا کہ آپ ادھر جائیں. تو مطلب یہ سارے لوگ جو ہیں وہ نظریاتی کوئی بھی نہیں ہے, ایسا بندہ کوئی بھی نہیں ہے جس نے جہانگیر ترین کو پاکستان کے مسائل کا حل سمجھو, یا جہانگیر ترین کے ویژن کے ساتھ جس نے اتفاق کیا ہو اور وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا ہو. یہ سارے لوگ یا تو نکالے گئے ہیں, یا بھاگے گئے ہیں, یا بھیجے گئے ہیں, یا پھر وہ جنہیں ٹکٹ نہیں ملا تھا تو اور کوئی راستہ نہیں ملتا تھا, تو جہانگیر ترین صاحب کا انہوں نے پلو پکڑ لیا کہ چلو کسی نہ کسی طرح سیاست میں لٹکتے تو رہیں. تو ان کا صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس جماعت کے اندر کوئی 100 سے زیادہ لیڈران جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں, جن میں بڑے بڑے نام ہیں. یقیناً فواد چودھری صاحب اس میں شامل ہو گئے ہیں, اون چودھری صاحب اس میں شامل ہو گئے. اون چودھری صاحب کی تو خیر ایک اور بھی میں آپ کو کوالٹی بتاؤں, وہ ایک طرف مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے مشیر بھی ہیں, وزیر اعظم صاحب کے مشیر بھی ہیں. تو وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں تو ایبسلوٹلی وہ پی ڈی ایم کے ہو گئے یا مسلم لیگ نون کے ہو گئے, اور دوسری طرف وہ استحکام پاکستان پارٹی کی بھی ایک ذمہ داری, ایک نہیں بلکہ 2-3 ذمہ داریاں ان کے پاس آ گئی ہیں. یہ اون چودھری صاحب کا کمال ہے. تو یہ مطلب آپ جماعت یا سیاسی پارٹی کا آپ مستقبل یا سیاسی پارٹی کی آپ میچورٹی یہاں سے دیکھ لیں کہ ان کے پاس ذمہ داریوں کے لیے بندے نہیں تھے. تو ایک جو ان کی اب پتہ نہیں وہ ان کا اپوننٹ ہوں گے یا پتہ نہیں ان کے وہ ممبر ہیں, یا کہ وہ یہ ایک ہی مطلب ہے وہ ہانڈیے کے ساری مختلف سبزیاں ہیں, کہ انہوں نے اب وزیر اعظم کا مشیر جو ہے پی ڈی ایم سے انہوں نے بندہ لے لیا اپنی ذمہ داری کے لیے ان چودھری صاحب کو. حالانکہ اب ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پی ڈی ایم کی مسلم لیگ نون کا بندہ ہے, یا وہ استحکام پاکستان پارٹی کا بندہ ہے, یا کس کا ہے, یا انہوں نے الیکشن کس کے خلاف لڑنا ہے, انہوں نے کرنا کیا ہے. تو یہ ان کی میچورٹی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے میچور لوگ ہیں, اور یہ آگے جا کے پاکستان کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں. تو خیر, اس جماعت کا جس طرح اس میں لوگ شامل ہوئے, جیسے جیسے ان میں لوگ آئے اور ان کے پریس کانفرنسز دیکھیں جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی, ان کے چہرے دیکھیں, ان میں شمولیت کے وقت ان کے چہرے کے آثار دیکھیں, یہ ساری اب صورتحال دیکھیں. چونکہ وقت بڑا پھر لمبا ہو جاتا ہے تو میں شارٹ بتا رہا ہوں کہ ان کے شامل ہونے سے, پی ٹی آئی چھوڑنے سے لے کر شامل ہونے تک, اب ان کے چہرے اگر دیکھیں تو آپ چہرے دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ جنرل ایوب کی کنونشن لیگ سے مختلف کوئی جماعت نہیں بننے جا رہی, یا وہی مسلم لیگ کاف جو جنرل مشرف کی مسلم لیگ کاف تھی, اور اس طرح 9 ستارے اور پتنی بڑی بڑی جماعتیں آئیں. تو ان کا مستقبل ان سے بھی بدترین اور
انتہائی مطلب ہے تاریک نظر آ رہا ہے اس جماعت کا فی الحال جو مستقبل ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کے مسائل کا کوئی حل دے گی، تو بھائی پاکستان کی قوم جو ہے وہ اب اتنی اس طرح کی نہیں رہی ہے جیسے آپ وہ سمجھتے تھے نا۔ ایک مناسب سا ورڈ اس کے لیے یہی بنتا ہے کہ بے وقوف اور احمق لوگ اتنے نہیں رہے ہیں۔ اب یہ پڑھی لکھی یوتھ ہیں، نئے لوگ ہیں، نئی نسل ہے، اور ہر سال ہزاروں لاکھوں 18 سال کی عمر کو کراس کر کے اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کو اب ایک سیل فون میں دیکھتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کیسے گرو کر رہی ہے، لیڈران کو پڑھتے ہیں، دنیا کی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو یہ نیٹ پہ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ اب وہ لوگ نہیں رہے ہیں کہ جنہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اب یہ ایک شہر لاہور سے باہر نکلیں تو آگے کیا حالات ہیں، یا پنڈی سے باہر نکلیں تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے چکری میں کیا ہو رہا ہے، یا اگر یہ یہاں سے کراچی سے نکلے تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ حیدرآباد میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ تو اب سرگودا میں بیٹھ کر یہ اب تو امریکہ سے لے کر یورپ اور پورے پاکستان اور ایشیا اور ہر ملک کے حالات اور ان کے معاملات دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، قومیں کہاں جا رہی ہیں، یہ ساری اٹھان قوموں کی دیکھ رہے ہیں، اور ترقی کیسے کی جاتی ہے، یہ سارے معاملات، اور پاکستان کو کس طرح تباہ کیا گیا، لوٹا گیا، برباد کیا گیا، کون لوگ تھے، یہ ساری ہسٹری بھائی اب سوشل میڈیا کے دور یہ دیکھ چکے ہیں۔ ان کے اندر اب نفرت بھری پڑی ہے، زہر بھرا پڑا ہے، غصہ ہے ان کے اندر، اور اس غصے میں آ کر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلٹ کر یہ نوجوان نسل، یہ ووٹر آپ کی گود میں جا کر بیٹھ جائے گا، دوبارہ سے آپ کو ووٹ دے گا، تو بھائی دیکھیں آپ دیوانے کا خواب ہے، آپ اس خواب سے جلدی سے بیدار ہو جائیں، نکلیں باہر۔ کوئی نظریہ ہوتا، کوئی آئیڈیالوجی ہوتی، کوئی ویژن ہوتا، کوئی آپ کا مقصد ہوتا، کوئی آپ کے پاس آئیڈیا ہوتا، کوئی آپ کے پاس ڈیولپمنٹ پلان ہوتا، تو لوگ آپ کو ووٹ دیتے۔ آپ کیا ہیں، آپ کوئی ادھر سے پکڑا، کوئی ادھر سے پکڑا، جنہیں کوئی ٹکٹ نہیں دیتا تھا آپ نے وہ بھی لے لیا، جو آتا نہیں تھا اس کو اپنے ویڈیوز ان کی فیملیز کو بلیک میل کیا اور ذلیل کروا کر آپ انہیں بھی لے کے آ گئے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب لوگ آپ کو ووٹ بھی دیں گے۔ تو اس پارٹی کی اب تک کی جو پوزیشن ہے وہ تو خیر یہ بنتی ہے کہ لیڈران تو آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے آپ کی کہ آپ کے پاس ووٹرز نہیں ہیں ابھی تک۔ تو الیکشن جیتا جاتا ہے ووٹرز کی بنیاد پر، لیڈران کی بنیاد پر نہیں جیتا جاتا۔ لیڈران بھی جنہیں لیڈر کی جو ایکچوئل تعریف ہے اس پہ تو ایک بھی بندہ پورا نہیں اترتا۔ ایون اس سیاسی جو آپ نے بنائی ہے ایک استحکام پاکستان پارٹی، ان کے سربراہ بھی پورے نہیں اترتے۔ اور سربراہ سے یاد آیا کہ آج کل وہ پاکستان سے باہر ہیں، وہ اپنے بظاہر تو کاروباری دورے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یا ان کا کوئی مقصد اسی طرح کا انہوں نے بتایا ہے، لیکن اندر خانے وہ جو ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ملاقاتیں ہیں، انتہائی اہم لوگوں سے ملنے کے لیے وہ گئے ہیں، اور ان ملاقاتوں کے آنے والے وقت میں پاکستان پر اثرات، پاکستان سے مراد میری پاکستان کے سیاسی حالات پر اثرات پڑیں گے۔ وہ اثرات نیگیٹو ہوتے ہیں یا پازیٹیو ہوتے ہیں، یہ ان کی واپسی پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔